سب سے پہلے تو میں امیر فیصل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ غفار جمعہ نے آپ کو خلیفہ وقت جماعت احمدیہ کا بنا دیا، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ امیر فیصل صاحب اور باقی احمدی جو دنیا کے ہیں، چلو ایک کام تو ہوا کہ کہا تھا کہ 21 تک جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی، لیکن خلیفہ تو بنا دیا۔ تو امام وقت اللہ تعالیٰ امیر فیصل صاحب کو بہت مبارکباد ہو۔ تو ان کی تو لڑائی آپس میں رہے گی، لیکن ہماری موجیں ہو گئی کہ امیر فیصل صاحب خلیفہ امام وقت صبح صبح ہمارا انٹرویو کم سے کم کر لیا کریں گے۔ تو میں اپنے حواریوں کو بھی یہ اطلاع کرتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد کے پیغامات بھیجیں۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی نیک خواہشات کے لیے، آپ جو دعائیں دیتے ہیں ان کے لیے ہم ہمیشہ اور ہیں اور رہیں گے۔ ہم آپ کو شکریہ اور جزاکم اللہ خیر کہتے ہیں سر۔ خدا آپ کو شاد آباد رکھے، آپ کو آپ کے مشن میں ترقی دے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عنایت کرے سر، اور آپ کا دست شفقت ہمارے ہاتھ پر، ہمارے سر پر کافی لمبے ٹائم تک خدا رکھے۔ آپ کی دعاؤں کے لیے، نیک خواہشات کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بلیسنگز دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا امیر فیصل کے لیے، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ سر، ایک ممبر نے ایک سوال کیا ہے تو مجھے دلچسپ بھی لگا اور آپ کے سامنے پیش کرنے کا دل بھی چاہا۔ تو ممبر کا سوال یہ ہے کہ محترم زاہد خان صاحب نے جو بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا خلیفہ بننے کے لیے یا جو بھی، وہ امیر فیصل کے ریگارڈنگ کیا ہے، بٹ جو اجالا مغل میم ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ بہت زیادہ تیاریاں کرتی ہیں، سوال تیار کرتی ہیں، سوال و جواب کی نشستیں ارینج کرتی ہیں محترم زاہد خان صاحب سے، تو ان کے لیے بھی کسی نہ کسی پوسٹ کا ابھی سے اعلان کر دیں یا بتائیں کہ اگر ایسا کبھی ممکن ہوا اور خدا پہ ہوئی کبھی چھوڑا گیا خلافت کا، تو انشاءاللہ پھر تو خدا کسی کو بھی بنا دے گا، تقوی والے لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، اور یہ ممکن ہوا تو اجالا مغل میم کو کیا اس میں عہدہ دیا جائے گا اور کیا اس طرح کی ڈسپلنری کمیٹی یا یہ کہ کیا کہنا چاہیے اس کو، مجھے انگلش کے ورڈز یاد نہیں آ رہے، تو اس وقت ان کو کیا عہدہ دیا جا سکتا ہے، بتائیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم زاہد خان صاحب، اصلیت یہ ہے کہ جتنی خدا تعالیٰ نے تھوڑا بہت ہم کو دماغ دے رکھا ہے، کیونکہ میں بار بار اس بات کو ریبل آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں نے نرسری سے 12th تک کی تعلیم میں نے ایک کیتھولک کرسچن اکیڈمی سے حاصل کر رکھی ہے، اور مجھے بہت بیٹر سے پتا ہے کہ کیتھولک کرسچنز کے پوپ کا الیکشن ہوتا ہے، اور وہ بھی بالکل یہی طریقہ ہے جیسے کہ لگ بھگ احمدیز کا، اور یہ میں بالکل وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خلیفہ آف احمدیز جو پریزنٹ ہیں ان کی ویڈیو بھی کل سامنے آئی تھی، جس میں وہ بالکل ٹوٹلی بچوں کو جواب دیتے ہوئے یہی بتا رہے ہیں کہ اٹ از جسٹ لائک دا الیکشن آف پوپ آف کرسچنس، صرف چمنی میں سے دھواں نہیں اٹھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو یہ بیان نہیں دیں گے کہ پوپ صاحب کو خدا بنا رہا ہے، تو ہم جیسے نیوٹرل آدمی بھی، یا ان کی کارکردگی جو ہے خلیفہ کو چننے کی، تو کوئی بھی ذی شعور انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا بناتا ہے، اور خدا کے لیے تو پھر یہ ہے کہ اس میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتا تک نہیں ہلتا خدا کی مرضی کے بنا، بٹ خدا کا کوئی عمل دخل ڈائریکٹلی ہوتا نہیں ہے، ان ممبرز کا ہوتا ہے جو کہ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ 100-150 سال جب سے یہ احمدی جماعت کا نظام ہے، کیا احمدیز میں اتنے سارے یا جتنے بھی ہیں کوئی اور علم اور تقوی والی پرہیزگار فیملی ہے ہی نہیں کہ خدا ادھر نظر کر سکتا؟ تو بہرحال آپ کی دعائیں ہیں، اگر ایسا کبھی ممکن ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی موقع پرووائڈ کیا تو انشاءاللہ محترم زاہد خان صاحب کو چیف گیسٹ کے طور پہ مدعو کیا جائے گا انشاءاللہ، اور
ان کی جو خواہشات ہیں اس سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ احمدیز کے لیے ہی ہوگا، کامن احمدیز کے لیے۔ شکریہ، جزاک۔ اگر چمنی میں سے دھواں نہیں نکلے گا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، کون بیٹھنے دے تیرے آستاں پر، یعنی کہ تیرے پھاٹک پہ، کون بیٹھنے دے تیرے آستاں پر جو یہاں سے اٹھتا ہے۔ تو دھواں بھی نکلنا چاہیے، کیونکہ احمدیت میں جب کوئی نئی چیز وارد ہوگی تو لازمی بات ہے کبھی سفید دھواں نکلے گا، کبھی کالا دھواں نکلے گا، کبھی کالا اور کبھی سفید نکلتا ہی رہے گا۔ تو اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں نا کہ وہ پھر دھواں نہ نکلا تو بات نہیں بنے گی۔ محترم زاہد خان صاحب، اصلیت یہ ہے کہ جتنی خدا تعالیٰ نے تھوڑا بہت ہم کو دماغ دے رکھا ہے، کیونکہ میں بار بار اس بات کو ریبل آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں نے نرسری سے 12th تک کی تعلیم میں نے ایک کیتھولک کرسچن اکیڈمی سے حاصل کر رکھی ہے، اور مجھے بہت بیٹر سے پتا ہے کہ کیتھولک کرسچنز کے پوپ کا الیکشن ہوتا ہے، اور وہ بھی بالکل یہی طریقہ ہے جیسے کہ لگ بھگ احمدیز کا۔ اور یہ میں بالکل وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خلیفہ آف احمدیز جو پریزنٹ ہیں ان کی ویڈیو بھی کل سامنے آئی تھی، جس میں وہ بالکل ٹوٹلی بچوں کو جواب دیتے ہوئے یہی بتا رہے ہیں کہ اٹ از جسٹ لائک دا الیکشن آف پوپ آف کرسچنس، صرف چمنی میں سے دھواں نہیں اٹھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو یہ بیان نہیں دیں گے کہ پوپ صاحب کو خدا بنا رہا ہے، تو ہم جیسے نیوٹرل آدمی بھی، یا ان کی کارکردگی جو ہے خلیفہ کو چننے کی، تو کوئی بھی ذی شعور انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا بناتا ہے۔ اور خدا کے لیے تو پھر یہ ہے کہ اس میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ تک نہیں ہلتا خدا کی مرضی کے بنا، بٹ خدا کا کوئی عمل دخل ڈائریکٹلی ہوتا نہیں ہے، ان ممبرز کا ہوتا ہے جو کہ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ 100-150 سال جب سے یہ احمدی جماعت کا نظام ہے، کیا احمدیز میں اتنے سارے یا جتنے بھی ہیں کوئی اور علم اور تقوی والی پرہیزگار فیملی ہے ہی نہیں کہ خدا ادھر نظر کر سکتا؟ تو بہرحال آپ کی دعائیں ہیں، اگر ایسا کبھی ممکن ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی موقع پرووائڈ کیا تو انشاءاللہ محترم زاہد خان صاحب کو چیف گیسٹ کے طور پہ مدعو کیا جائے گا انشاءاللہ، اور ان کی جو خواہشات ہیں اس سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ احمدیز کے لیے ہی ہوگا، کامن احمدیز کے لیے۔ شکریہ، جزاک۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی نیک خواہشات، آپ کی دعاؤں کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ اور دل تو ہمارا بھی یہ کرتا ہے کہ ایک بار کامن احمدیز کو اختیار دے دیے جائیں ووٹنگ کرنے کے، اور انشاءاللہ یہ میرا وعدہ رہا کہ اگر میری زندگی میں یہ پاسبل ہوا تو میں آئی ول کانٹیسٹ دیٹ الیکشن، اینڈ ود گاڈس ہیلپ انشاءاللہ ول ون دیٹ ود a vast majority and with a vast difference, and people will see, sir. Thanks for your coming. آپ گروپ میں تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جلدی ملاقات ہوگی۔ تھینکس اینڈ گریٹفل ٹو یو سر۔ محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم۔ بالکل سر، اگر خدا بند تعالیٰ نے کبھی یہ ہوا کہ احمدیز کے خلیفہ امیر فیصل منتخب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے سگنیچر اسی بات پہ کیے جائیں گے کہ چرچز کی خریداری کو کمپلیٹلی بین کر دیا جائے گا۔ فضول خرچی ہے سر، یہ جتنی مسجدیں اب تک ہو چکی ہیں اسی کے لیے نمازی کم پڑھتے ہیں۔ احمدیز خلیفہ کے اسٹیٹس پر جو پتہ نہیں اتنا بے تحاشا روپیہ خرچ ہوتا ہے اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اسمالسٹ کار یوز کی جائے گی with 2 or 3 اسٹاف ممبرس۔ بہت سادگی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا زندگی کو بسر کریں گے، اور ان فضول خرچیوں کو روک کر جو احمدی جماعت کے ہمارے ویسے ممبرس ہیں جن کو کہ تنخواہ دی جاتی ہے، ان کی تنخواہ انشاءاللہ 3 گنی کر دی جائے گی، 3 ٹائمز انکریز کر دی جائے گی۔ اور احمدیز جن کو کہ بہت ہی طرح طرح کے
انکوائری کر کے مشکل سے 200-400-500 روپے کا وظیفہ دیا جاتا ہے، ان کو کم سے کم 3,000 روپے مہینے کا وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ شروعاتی اقدام ہوں گے، باقی انشاءاللہ اکارڈنگلی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔